نہ بھائی نہ، اتنا انتظار مجھ سے نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بعد کون ہے جسے تمہاری پرواہ ہوگی؟ ان کی بات سنتے ہی کمرے میں آتی ہنا کا منہ برا سا بن گیا تھا۔ السلام علیکم امی۔ مریم کچن میں داخل ہوئی جہاں نسیم بیگم ڈھیر ساری ڈشز کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ پھپھو کے آنے سے گھر میں خاصی رونق ہو گئی تھی۔ آج نسیم بیگم نے مریم کے تایا تائی کو بھی کھانے پر بلا لیا تھا۔ نسیم، تم نے تو کھانا بہت ذائقے دار بنایا ہے، پھپھو نے تعریف کی۔ وہ قورمہ کھانے کے بعد اب پلیٹ میں بریانی ڈال رہی تھیں۔ واقعی نسیم کھانا اچھا بناتی ہے۔ میں تو اس سے کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ان کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ تائی فرائے فش کھاتے ہوئے بولی، کیا مریم اور فاطمہ کو کھانا پکانا نہیں آتا؟ پھپھو نے پوچھا۔ مریم کو تو آتا ہے مگر فاطمہ کو اتنا نہیں آتا، نسیم بیگم نے بتایا۔ بہن رہنے دو، تمہارے جیسی طاق نہیں ہے مریم، تائی بولی۔ تو مریم حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم جب شادی ہو کر آئی تھی تو کون سا تمہیں کھانا بنانا آتا تھا؟ میں نے ہی سکھایا تھا تمہیں، انہوں نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ کلیم تم فش فرائی کھاؤ نا، نسیم بیگم نے پلیٹ اٹھا کر سامنے بیٹھے کلیم کی جانب بڑھائی۔ بھابھی آپ نجمہ کو بھی لے آتی، میں نے تو کہا تو تھا آپ سے، نسیم بیگم بولی۔ نجمہ ایگزامز کی وجہ سے پڑھائی میں بے حد مصروف ہے، کل ہی تو اس کا آخری پیپر ہے۔ بیچاری گھر کے کاموں میں میری بہت ہیلپ کرتی ہے، نئی ڈشز ہر وقت بناتی رہتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی قصیدہ گوئی میں مصروف ہو گئیں۔ جاتے ہوئے وہ جمعے والے دن انہیں گھر میں دعوت پر مدعو کر گئیں۔ آپ بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، تائی کے گھر دعوت میں جانا ہے، فاطمہ نے کہا اور الماری سے کپڑے نکال کر مریم سے پوچھنے لگی، آپ ہی بتاؤ کون سا سوٹ پہنوں؟ کچھ بھی پہن لو، مریم بے دلی سے بولی۔ بھائی دیکھ کر بتاؤ نا، پرسوں کلیم بھائی نے میری ڈریسنگ کی تعریف کی تھی، آج بھی میں کچھ ایسا پہننا چاہتی ہوں کہ انہیں اچھی لگوں، فاطمہ اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات نے مریم کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی نئے سپنوں کی، اس نے مریم کو گھبراہٹ میں ڈال دیا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے کلیم کا رجحان بھی فاطمہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب اٹھو بھی، جلدی سے کپڑے نکال کر دو، میں پریس کر دوں، فاطمہ کپڑے پھیلاتے ہوئے بولی تو مریم بستر سے اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اس دن وہ دفتر سے واپس آئی تو ایک حیران کن خبر اس کی منتظر تھی۔ پھپھو نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، بجھے بجھے لہجے میں فاطمہ نے بتایا۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم مذاق کر رہی ہو کیا؟ چادر طے کرتے ہوئے بولی۔ میں کیوں مذاق کرنے لگی، وہ بھی اس طرح کا؟ پھپھو تمہارے گن گاتی پھر رہی ہیں۔ پہلے تو میں نجمہ کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ رہی تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ میری اور کلیم کی محبت میں تم دیوار بن جاؤ گی۔ تم مجھے غلط مت سمجھو، مریم اتنا ہی بول پائی تھی کہ نسیم بیگم کمرے میں چلی آئیں۔ فاطمہ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ میں نے چاول ابلنے کے لیے رکھے ہیں، جا کر کچن میں دیکھو۔ فاطمہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ جیسا سوچ رہی تھی ویسا ہو گیا۔ تمہاری پھپھو نے کلیم کے لیے تمہیں مانگا ہے، اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے میری حیثیت سے بڑھ کر داماد مل رہا ہے۔ میں تو خدا کا جتنا شکر کروں کم ہے، نسیم بیگم نے خوشگوار لہجے میں بتایا۔ امی پھپھو نے کلیم سے پوچھا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کلیم مجھے پسند نہیں کرتا۔ یہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ آپا نے کلیم سے پوچھے بغیر رشتہ تو نہیں کیا ہوگا، اور اگر کیا ہے تو یقیناً کلیم نے پسند کا اختیار انہیں دیا ہوگا۔ خیر میں تمہارے منہ سے انکار نہیں سنوں گی، خدا خدا کر کے یہ رشتہ آیا ہے۔ بھابھی نے تو پوری کوشش کی تھی کسی طرح آپا کو شیشے میں اتار لیں۔ امی آپ نے پھپھو کو ہاں تو نہیں کی؟ مریم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ابھی تو نہیں کی مگر ایک دو روز میں کر دوں گی، تم تو شکر کرو کہ آپا نے تمہیں مانگ لیا، عیش کرو گی تم ان کے گھر میں، کلیم کی جاب بھی اچھی ہے، ہر طرح سے تمہارے قابل ہے، مگر مجھے کلیم سے کوئی لگاؤ نہیں،
میں نے کبھی اس سے شادی کا نہیں سوچا۔ تو پھر کس سے سوچا ہے؟ اس کا نام بتا دو، وہ گھرتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ میرا کلیگ ہے راجو، وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ 2 روز میں اپنے گھر سے کسی کو رشتہ لینے کے لیے بھیجے۔ وہ تھکے لہجے میں بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مریم نے اگلے روز راجو سے بات کی تو اس کی خالہ فوراً رشتہ لے کر آ گئیں، جسے فوراً ہی منظور کر لیا گیا۔ نسیم بیگم کی توقع کے برعکس آپا نے مریم کے انکار کا برا نہیں منایا تھا۔ کلیم تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ مریم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں خود چاہ رہی تھی کہ مریم سے کلیم کی شادی ہو، کیونکہ وہ پڑھی لکھی اور ہر طرح سے کلیم کے قابل ہے۔ خیر، اب جب کہ مریم تمہیں اپنی پسند سے آگاہ کر چکی ہے اور اس لڑکے کا رشتہ بھی آ گیا ہے، تو مریم کے ساتھ ساتھ تم فاطمہ کی شادی کی تیاریاں بھی کرو۔ میں کلیم کے لیے فاطمہ کو مانگ رہی ہوں۔ ہکا بکا سی نسیم بیگم نے اپنی نند کی طرف دیکھا۔ آپا، میں آپ کی مشکور ہوں۔ آپ نے اپنے مرحوم بھائی کی اولاد کا خیال رکھا، ہماری خوشی کا خیال رکھا۔ ہمارے خوشی کی نسیم بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مریم نے راجو کی سنگت میں ایک نئی راہ گزر پر قدم رکھ دیا تھا۔ راجو کا ہاتھ تھامتے ہوئے مریم نے اپنی ذہن میں آئی منفی سوچوں کو جھٹک دیا تھا۔ راجو نے کرائے کا مکان شادی سے قبل لے لیا تھا، جو اس کی امی کے گھر کی پچھلی گلی میں تھا۔ راجو نے بینک کی جاب کو 2 ماہ پہلے خیر بات کہہ کر ایک فیکٹری میں جاب کر لی تھی، جہاں اکثر نائٹس بھی لگتی۔ یوں مریم بآسانی امی کے گھر چلی جاتی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد وہاں پہ کچھ بدلاؤ آیا۔ پہلے کچھ ماہ بہت آرام سے گزرے، پھر مالی پریشانی نے مریم کو آ گھیرا۔ راجو کی نوکری ختم ہو گئی، وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا یا دوستوں میں نکل جاتا۔ مجبوراً مریم نے اپنی سیلری سے گھر کا کرایہ دینا شروع کیا۔ کچن کا خرچہ تو وہ پہلے سے اٹھا رہی تھی، پھر بھی اخراجات اتنے تھے کہ پیسے پورے نہیں پڑتے تھے۔ نسیم بیگم سلائی کر کے اپنا بوجھ اٹھا رہی تھیں۔ مریم شرمندہ ہوتی کہ وہ ماں کا ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود ان کی مدد نہیں کر پا رہی ہے۔ امی، مالک مکان نے نوٹس دیا ہے کہ گھر خالی کرو۔ وہ کرایہ بڑھانے کا کہہ رہا تھا، میں نے منع کر دیا۔ اب گھر ڈھونڈنا ایک مسئلہ ہے۔ مریم نے اپنی پریشانی کا ذکر نسیم بیگم سے کیا تو ان کی مشین چلاتے ہاتھ رک گئے۔ مریم، ساری پریشانیاں تو تم نے اپنے سر لے کر راجو کو بالکل بے فکر کر دیا ہے۔ گھر ڈھونڈنا تمہارا نہیں، راجو کا مسئلہ ہے۔ شادی کی ہے تو ذمہ داریاں بھی اٹھائے۔ امی، راجو عجیب لاپرواہ انسان ہے۔ اس نے کبھی جم کر نوکری نہیں کی، چند مہینے نوکری کر کے بہانہ بنا کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے تو ہر ادارے میں کوئی مسئلہ درپیش رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نوکری چھوڑ دیتا ہے۔ تمہیں بھی یہی انسان ملا تھا شادی کے لیے؟ اچھی خاصی تمہاری شادی کلیم سے۔ امی، اس فکر کو رہنے دیں۔ فاطمہ اور کلیم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یہ جانتے ہوئے میں کلیم سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ پھپھو فاطمہ کو کم پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، حالانکہ انہیں خود علم تھا اس حقیقت کا۔ مریم نے قطع کلامی کی۔ مریم، اگر تم چاہو تو اس گھر میں شفٹ ہو سکتی ہو، مجھے اکیلی جان کو سہارا ہو جائے گا اور تم کرایہ دینے کی جھنجھٹ سے بچ جاؤ گی۔ نسیم بیگم نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ امی، آپ نے میری پریشانی حل کر دی۔ میں 4-5 روز میں یہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ شکر بھری نظروں سے امی کے چہرے کو دیکھنے لگی، جو سلائی میں مصروف ہو گئی تھیں۔ مریم اور راجو کی شادی کو 7 برس بیت گئے تھے۔ راجو، آج کہیں باہر چلیں؟ زندگی کی یکسانیت سے میں بور ہو چکی ہوں۔ آج سنڈے ہے، رات باہر ڈنر کریں گے، بلکہ ایسا کرتے ہیں شام میں کہیں گھومنے چلتے ہیں، مریم نے کہا تو راجو نے فوراً منع کر دیا۔ مجھے اپنے دوست کے گھر جانا ہے، میں اور وہ مل کر بزنس کا پلان بنا رہے ہیں۔ شام 4 بجے اس نے مجھے بلایا ہے، واپس آتے ہوئے رات ہو جائے گی، ڈنر کا پروگرام کل پر رکھ لو۔ مگر ہماری ویڈنگ اینیورسری آج ہے، 7 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ مجھے یہ چونچلے بازیاں اچھی نہیں لگتی۔ دوست کے ساتھ میری میٹنگ بہت ضروری ہے، ڈنر میں اس کے ساتھ کروں گا۔ میرے پاس کوئی رقم نہیں، اس کے باوجود وہ مجھے پارٹنر بنا رہا ہے۔ تم سے کہا تھا کہ بینک سے لون لے کر مجھے کاروبار کروا دو، مگر تم نے تو منع کر دیا۔ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ دوست خیر ہوتے ہوئے میری مدد کر رہا ہے، راجو نے جتلایا۔
شام 4 بجے راجو دوست سے ملنے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مریم کو بوریت نے آ گھیرا۔ امی میں مارکیٹ جا رہی ہوں، مریم نے کچھ دیر بعد تیار ہو کر کہا اور دل بہلانے کو مارکیٹ چل دی۔ اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے بیشتر دکانیں بند تھیں، مگر اس نے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں خرید لی تھیں۔ وہ شاپ سے نکل کر گھومنے لگی، ہنستے مسکراتے چہرے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جوڑے، کچھ بچوں کا ہاتھ پکڑے ماں باپ، ایک عجیب سے احساس محرومی نے اس کے وجود کو گھیر لیا تھا۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نزدیکی ریسٹورینٹ میں داخل ہو گئی۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر داخلی دروازے سے اندر بیٹھے راجو کو دیکھتے ہی وہ الٹے قدم واپس ہو لی۔ اب وہ راجو کی منتظر تھی جو رات گئے واپس آیا تھا۔ بڑی دیر لگا دی ہے آپ نے واپس آنے میں؟ سپاٹ لہجے میں مریم نے پوچھا۔ ہاں، میں دوست کے ساتھ اس جگہ چلا گیا تھا جہاں اس نے اپنا پروجیکٹ شروع کرنا ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، دعا کرو ہمارا کام چل نکلے۔ کہتے ہوئے راجو نے مریم کے چہرے کو دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ راجو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم دوست کے ساتھ نہیں تھے، میں نے خود تمہیں ریسٹورینٹ میں ایک عورت کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے۔ اچھا، تو تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ گھبرائے بغیر اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، میں تمہاری جاسوسی نہیں کر رہی تھی، میں تو وہاں اتفاقاً چلی گئی تھی۔ کون ہے وہ عورت جو تمہارے اور میرے درمیان آ رہی ہے؟ تمہارے اور اس کے بیچ کیا چل رہا ہے جو تمہیں جھوٹ بولنا پڑا؟ غصے کی شدت سے مریم کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اب جب کہ تم مجھے اس کے ساتھ دیکھ ہی چکی ہو تو چھپانے سے کیا فائدہ؟ وہ عورت میری ہونے والی بیوی ہے، بہت جلد میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گی راجو، تم ایک احسان فراموش شخص ہو۔ میں جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں اور میں تجھ سے شادی کر کے رہوں گا۔ مجھے تمہاری اجازت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں نے تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ راجو کے منہ سے یہ انکشاف سنتے ہی مریم کو گہرا صدمہ پہنچا۔ راجو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ 7 سال کی رفاقت کو تم ختم کرنے کی بات کر رہے ہو۔ میرا قصور کیا ہے جو تم دوسری شادی کر رہے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ ایک نوکری ہے جس پر تمہیں بڑا غرور ہے۔ تمہاری ماں مجھے کام چور اور نکار ہونے کا طعنہ دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ تم علیحدہ مکان لو، مگر تم نے کہا تھا کہ تم افورڈ نہیں کر سکتی۔ رہو تم اپنی امی کے ساتھ، مجھے تو ایسی بیوی مل رہی ہے جو مجھے کاروبار سیٹ کر کے دے رہی ہے۔ تبھی تو تم مجھ سے شادی کر رہے ہو۔ تم کسی ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرو گے جسے خود تمہیں محنت کر کے کھلانا پڑے؟ قبل اس کے کہ وہ مزید کچھ کہتی، راجو کا ہاتھ اس پر اٹھا اور پھر اٹھتا ہی چلا گیا۔ پھر وہ گھر سے نکل کر چلا گیا۔ اسی وقت فاطمہ کا فون آ گیا۔ وہ بہن کی آواز سنتے ہی بولی، آپی تم رو رہی ہو، خیر تو ہے؟ مریم نے فاطمہ کو بتا دیا کہ راجو دوسری شادی کرنے والا ہے۔ آپی میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، راجو بھائی نے جب شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو کسی کے سمجھانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تم بس خدا سے دعا کرو، وہی تمہارا گھر اجڑنے سے بچا سکتا ہے۔ فاطمہ نے کہا تو مریم کو بے تحاشا رونا آ گیا۔ وقت کی گردش ماہ و سال میں تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی۔ ہنا آپا کے پاس رہتے ہوئے علی کو 15 برس بیت گئے تھے۔ اس دوران اس کی ماں وفات پا چکی تھی۔ ہنا آپا کے بچے جوان ہو گئے تھے۔ بھانجا باسط سال بھر سے اسٹور پر بیٹھنے لگ گیا تھا۔ اسٹور کے تمام معاملات علی دیکھتا تھا۔ کاروبار کے معاملے میں قسمت اس پر بڑی مہربان رہی تھی۔ کاروبار تھا کہ بڑھتا ہی گیا۔ دن تو اس کا خاصا مصروف گزرتا، مگر گھر آتے ہی تنہائی کا احساس ہونے لگتا۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی سردیوں کی رات تھی۔ وہ باسط کے ہمراہ اسٹور بند کر کے گھر پہنچا تو ہنا کھانے پر اس کی منتظر تھی۔ او علی، دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے۔ واہ آپا، آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ علی نے کرسی پر بیٹھ کر ڈشز پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ میٹھے میں گاجر کا حلوہ بھی ہے، مزہ آ گیا۔ علی نے چہکتے ہوئے فرائیڈ چکن کا پیس پلیٹ میں رکھا۔ رائتا کہاں ہے؟ جلدی سے رائتا اور سلاد لاؤ۔ تمہیں یہ چیزیں سب سے پہلے ٹیبل پر رکھنی چاہیے تھیں۔ ہنا آپا ٹیبل پر گلاس رکھتی اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی۔ آپا آپ کھانا کھائیں، میری ٹینشن نہ لیں، میں خود لے لوں گا۔ علی بولا۔ مما آپ ماموں کی شادی کب کر رہی ہیں؟ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ آپ ماموں کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ آخر وہ لڑکی کب دریافت ہوگی؟ ویسے آپ کب جا رہی ہیں ثنا کے گھر رشتہ لے کر؟ باسط نے شوق لہجے میں کہا تو ہنا آپا نے اسے گھور کر دیکھا۔ چلی جاؤں گی، بڑی جلدی ہو رہی ہے تمہیں اپنی شادی کی۔ ہاں بھائی، ماموں کا انجام سامنے ہے، کہیں آپ میرا بھی ان جیسا حال نہ کر دیں، ساری عمر کماتا ہی رہ جاؤں۔ باسط بولا تو ہنا آپا نے ڈانٹ دیا۔
خاموشی سے کھانا کھاؤ، جب میں نے کہہ دیا کہ تمہاری شادی ثنا سے ہو جائے گی تو مجھ پر بھروسہ رکھو۔ باسط تو خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی باتوں نے علی کو مضطرب کر دیا تھا۔ باسط ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، نا اپا کب سے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی جو انہیں مل کر نہیں دے رہی تھی۔ جاری ہے۔